اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے علم سے نوازتے رہتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی. مَن یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور یا ان بندوں میں شمار فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ بھلائی دینے والا ہے. آج کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 10، یہ بڑی جامع حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے. طیب کے معنی پاک. بے شک اللہ تعالیٰ طیب پاک ہے. لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں ہی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی تعلیم رسولوں کو اللہ نے دی تھی، انہی باتوں کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا. کہا یا ایھا الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے کام کرو، بھلے کام کرو. وقال، قرآن مجید کی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ. امام نووی رحمہ اللہ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو بتانے کے بعد ایک واقعہ نقل فرمایا، ایک آدمی کی جو حالت بیان فرمائی. ثم ذکر، ایک آدمی کا قصہ بیان کیا. کیا قصہ؟ الرجل یطیل السفر، ایک آدمی ایک لمبے سفر پہ نکلا. ایک لمبے سفر پہ، کہتے ہیں وہ حج کرنے کے لیے نکلا، عمرہ کرنے، ایک طویل سفر ہے، جانا آنا کافی لمبا سفر ہے. یطیل السفر. اشعث، اس کے بال جو ہے پورے جو ہے پراگندہ ہو گئے، پورے بال بکھر گئے. اور آپ اغبرا، دھول والا ہو گیا، غبار والا ہو گیا، مطلب جو اس کے بال پراگندہ ہو گئے، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے. جب آدمی دور کے سفر سے واپس آتا ہے نا، اس کی جو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، دھول سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے. اسی پریشانی میں کیا کرتا ہے وہ؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو جو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. یمد، یہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، پکارتا ہے رب کو. کیا کرتا ہے؟ یا ربی، اے میرے رب، یا ربی، اے میرے پروردگار. مطلب اللہ تعالیٰ سے رحم کی دعا کر رہا. آدمی جو ہے جو سفر پہ جا رہا تھا، پراگندہ تھا، میلے کچیلے کپڑے والا تھا، اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کر رہا. مطلب اے اللہ تو میری حالت پر رحم فرما، میرے سفر کو آسان فرما، دعا کر اللہ تعالیٰ سے. لیکن مسئلہ یہ تھا وَمَطْعَمُهُ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا تھا، حلال کمائی نہیں تھی اس کی، اس کا کھانا پینا حرام کا تھا. وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا تھا. وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کے کپڑے حرام کے تھے. وَغُذِيَ بِالْحَرام، اس کی پرورش ہے نا حرام چیزوں پر ہوئی تھی، حرام مال سے ہوئی تھی. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ لذالک، اس حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کھانے پینے اور پہننے اور جو رہن سہن کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمائی. ابھی تو صرف حدیث کا ترجمہ میں نے بتایا، چلیے اس حدیث میں بہت ساری نصیحتیں ہم دیکھتے ون بائی ون. پہلی بات یہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام طیب ہے. ان اللہ طیب، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے. طیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا. شرک کا مطلب کہ وہ گندگی ہے، دنس ہے، رجس ہے، جیسا کہ دوسری باتوں میں آیا ہے نا. تو اسی طریقے سے کمائی کے تعلق سے، صدقہ و خیرات کے تعلق سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. ایک دوسری حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی نقل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر طہارت کے
اللہ تعالیٰ وضو جو ہے بغیر وضو کے اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے جو ہے مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال میں سے، مال غنیمت سے جو مال نکالا گیا چوری کیا گیا تھا، اس سے صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ چوری کر کے آدمی صدقہ کر رہا ہے، سود کے پیسوں سے جو مسجدیں بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ حرام کمائی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اس حدیث میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ تو اس تعلق سے دو اور باتیں امام نووی رحمہ اللہ نے قرآن، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آیتیں نقل فرمائی۔ پہلی آیت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں جو رسولوں کو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہی اہل ایمان کو حکم دیا۔ رسول کو کیا حکم دیا تھا کہ تم کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اہل ایمان کو حکم دیا، کیا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ تو دوسری جو نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ تیسری نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو حلال کھانے کا حکم دیا۔ چوتھی بات جو بڑی اہم حدیث ہے اللہ کے سنو جو مثال بیان فرمائی، یہ قابل غور بات ہے۔ ایک آدمی سفر پہ گیا، سفر دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ، یاد رکھیے، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، حدیث میں سفر دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ۔ آدمی سفر پہ نکلا، اس کی جو حالت تھی نا کہ کپڑے میلے کچیلے، بال پرا گندا ہے نا، یہ جو کیفیت ہے، مجبوری کی جو کیفیت ہے، مظلومیت کی جو کیفیت ہے، پریشان حال ہے یہ۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ یہ پریشان حال ہے، آدمی سفر میں پریشان ہے، اور پریشان آدمی کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا دوسری وجہ، کہ ایک تو سفر پر ہے، اس کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا۔ اسی طریقے سے آدمی پریشان حال ہے، پریشان حال آدمی کا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا۔ دو باتیں ہو گئی، یا ربی یا رمد یا سما۔ تیسری بات کہ وہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں لکھا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا مطلب یہ الہا کہ اللہ سے مانگنے والی صورتوں میں سے الہا، اللہ سے گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، یہ اس کیفیت میں سے یہ تیسری بات ہے دعا کی قبولیت کی۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑائے، عاجزی کرے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ، یا ربی، پکار اللہ سے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ اس حدیث میں تین ایسی باتیں ہیں جو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہیں۔ تین باتیں، ایک تو سفر، ایک تو جو ہے عاجزی، انکساری، گڑ گڑانا، عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، اور پریشانی کی حالت، اس کی جو حالت بیان کی حدیث میں، وہ پریشان آدمی کی حالت، تینوں کی دعا قبول کرتا۔ باوجود تین چیزیں ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہیں کی۔ اللہ کے سے پوچھ رہے ہیں کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا پہننا حرام کا تھا۔ وہ غزی بالحرام، حرام میں اس کی پرورش ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے والدین جو کھلایا، جو پلایا، جو کپڑے دیے، جو اس کی بچوں کی پرورش کی، وہ بھی حرام کا تھا۔ اَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ معلوم پڑا حرام کمائی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، جو لوگ حرام کا کھاتے ہیں نا، جو لوگ حرام کا کھاتے ہیں، غیر حرام کا مطلب جو غیر شرعی طریقے سے کھاتے ہیں، چھین کے کھانا، چوری کر کے کھانا، مال جو غصب کر کے کھانا، دھوکہ دے کے کھانا، یا جو غیر اللہ کے نام پر جو قربانی دی گئی، جو پکایا گیا، جو دعوتیں دی گئی، وہ کھانا، یا اور بھی مختلف طریقے حرام کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تمام طریقے سے جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی، ان کی زندگی میں سب سے بڑی نقصان والی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، اللہ کی مدد زندگی سے چلے جاتی۔ سعد بن ابی وقاص رسول اللہ کے پاس گئے، سبحان اللہ، کیا کہا؟ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ایسا آدمی بن جاؤں کہ جن کی دعا اللہ قبول کرتا، اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول کیا بولے؟ پہلے حلال کھاؤ، بولے سبحان اللہ، حلال کمائی، حلال کھانے سے دعائیں قبول ہوتی، حرام کھانے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چھوڑ جاتی۔ تو جھوٹ بول کر کھانے سے اور ایک نقصان بھی ہے، ایک تو اسی حدیث میں آیا کہ حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مال کی برکت کو اللہ تعالیٰ میٹ دیتا، اس مال کی جو آدمی جھوٹ بول کر تجارت کرتا، جھوٹ بول کے بیچتا ہے نا، مجھے حدیث میں آیا محیحت برکتہما، کہ ان دونوں کی تجارت کا اللہ تعالیٰ میڑ دیتا، برکت چلی جاتی، پیسہ پیسہ رہتا، پیسہ میں برکت نہیں رہتی۔ آج اپنی کمائی کا جو ہے حلال و حرام کی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد غالباً ایک آدمی آیا اور شکایت کی کہ شیخ محترم وہ آدمی بڑا سخت دل ہے، وہ آدمی بڑا سخت کٹور دل والا، اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ شاید وہ حرام کا کھاتا ہوگا، بولے سیدھا سیدھا، جب آدمی حرام کا کھاتا ہے نا اس کے دل کے اندر ایک سختی آ جاتی، اس کے دلوں کے اندر وہ نرمی نہیں رہتی جو ایک مومن کے لیے ہونی چاہیے، رحمت، شفقت، مریاب، احسان، یہ جتنی چیزیں، یہ جو شفقت ہے نا، یہ حرام کھانے، جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کے دل سے نکال۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کل سے دیکھیے، آپ کل کی بات ہے، ایک معمولی رکشہ کھینچنے والا جو 20-30 روپے کے لیے یہاں سے سامان والے کے پہنچتا تھا اس زمانے کے اندر بھی، تو ایک پولیس والا بے رحمی کے ساتھ اس کو مار رہا۔ یہ مار بے رحم نہیں ہے اس کو، تیرے والد کا عمر کا ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، پیدل چل کے آ رہا، پیر میں چپل نہیں ہے، اس کو دیکھ کر اس کے دل میں کسی بھی طرح کا رحم نہیں آیا، بے وجہ مارا اس کو۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو عمل ہے، یاد رکھیے آپ، یہ جو کام ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر جو ہے سمجھنا جو سختی آ گئی حرام کمائی کی وجہ سے، حرام کھانے پینے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام کیسے تھے؟ صحابہ کرام کیسے تھے؟ بڑا احتیاط کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، آقا جی مٹھائی دی، اس نے کچھ تحفے میں پیش کیا، کھا لیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں کہا یہ کوسی مٹھائی ہے معلوم؟ کہا کہ نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا کہ میں جب جو اسلام آنے سے پہلے سمجھ آپ جو کہانت والی باتیں کرتا تھا، پیشن گویاں کرتا تھا، ایک پیشن گوئی پوری ہو گئی، آج اس آدمی نے لا کر مجھے مٹھائی دی، وہی مٹھائی آپ کو دیا ہوں۔ اور بکر اپنے دونوں انگلیاں جو ہے منہ میں ڈالے اور سارا جو کچھ کھایا الٹی کر دی۔ یہ تقوی والی بات ہے، ورا والی بات۔ ابو بکر کو شبہ ہو گیا شاید یہ حرام کا ہو۔ اسی طریقے سے سلف میں خاتون کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ سلف میں خاتون کی مثال، آٹا گون رہی تھی، خبر ملی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شاید رات کا معاملہ تھا، شوہر باہر گئے ہوئے تھے، یہ خاتون جو ہے اپنے لیے، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے آٹا گون رہی تھی۔ جیسے اس کو معلوم پڑا کہ یہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا لیا، کہا کہ یہ جو آٹا ہے نا اب صرف میرا نہیں، اس میں ورثہ کا بھی حق آ گیا، وارثین آ گئے، اس میں ان کا بھی حق ہے، میں ان کا حق کیوں کھاؤں؟ اتنا تقوی، اتنا ڈر۔ آج بہنوں کا مال کھا لیتے ہیں لوگ بغیر کسی جو ہے مریاب ڈکار لیے ہوئے، دوسروں کا مال کھا لیتے ہیں ایسے لوگ بغیر کسی ڈکار لیے ہوئے۔
کتنی پرہیزگاری تھی، کتنا اہتمام کرتے تھے. اب یہ جو آٹا ہے اس میں وارث، میرا بھی حق ہے اس میں بیوی ہونے کے ناطے، لیکن وارثین کا بھی حق ہے، لہٰذا اب میں اس کو اکیلے نہیں کھا سکتی، اس میں سب کا مشترک مال ہے، یہ صرف میرے لیے حلال نہیں ہوگا. جب تک شوہر تھا یہ میرے لیے حلال تھا، جب شوہر چلا گیا تو یہ تو جو ہے وارثین اس کے حقدار بن گئے، اب یہ مکمل میں نہیں کھا سکتی. اس خاتون نے تقوی کی بنیاد پر اللہ سے ڈر کر جو اپنے ہاتھ اٹھا لیا. کتنی بڑی حدیث ہے، سوچ کے دیکھیے آپ. آج کل جو بچے، نوجوان بچے ہیں، ان کے لیے میری سب سے اہم نصیحت یہ ہے، اکثر بچے یہ فون میں میسج آ رہا، ہم آپ کو کریڈٹ دیں گے، ادھار دیں گے، لون دیں گے، فلان دیں گے، میرے آپ پتہ نہیں کیسے کیسے آفر لوگ دیتے ہیں. کیا کرتے بچے، جوان بچے، کچھ تمیز نہیں، کچھ سلیقہ نہیں، جا کے جی حرام چیزوں میں، حرام کاروبار میں، حرام تجارتوں میں، حرام چیزوں کی پروموشن میں سب لگے ہوئے. آج کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کھانا نہیں کھانا. بچوں کو حلال و حرام سکھانا اتنی اہمیت والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بچپن ہی میں حلال و حرام کی تمیز سکھائی، یہ کھانا یا نہیں کھانا. زکوٰۃ کا مال بخاری کی حدیث ہے، زکوٰۃ کا مال رکھا ہوا تھا. حسن چھوٹے تھے بالکل، آئے صدقہ میں سے ایک دانہ نکالا کھجور میں سے، منہ میں ڈال لیے، منہ میں ڈال لی. بچے تھے، بچے ڈالتے ہیں کوئی بھی چیز، ہے نا. ابو اللہ کے رسول کیا کیے، انگلی ڈالے منہ میں، بولے کخن کخن، تھوک دو تھوک دو. پھر اس بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، لا تجوز لنا، کہا کہ یہ ہے نا، یہ مال، صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہے یہ ہمارے لیے درست نہیں. چھوٹے بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام سکھا رہے ہیں. آج اپنے بچوں کو حلال و حرام نہیں سکھاتے پھر کیا ہوگا. یہ حدیث ایسی نہیں کہ ہم سن لے چلے جائیں. یہ پرورش، یہ کپڑا، یہ خون، یہ جو عیش و آرام کی چیزیں کہاں سے آئی. باپ غلطی کر رہا ہے، بیٹا شعور پہ آ گیا، بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو نصیحت کر کے توبہ کروائیں. ابو یہ تو حرام ہے، نہیں کرنا ہے، یہ تو غلط کاروبار ہے، یہ پیسے نہیں چاہیے. انہیں حرام کے پیسوں میں لوگ آسٹریلیا جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، انہیں حرام کے پیسوں میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر. تو ایمانی یہ جو حدیث جو ہماری ہے نا، ہم اللہ سے اپنے تعلقات کو جوڑنے والی حدیث ہے. حلال کھائیں گے میرے آپ، اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا. حرام چیزوں میں پڑ جائیں گے، پھر دیکھیے کہ ہمارا اللہ سے ناطہ ٹوٹ جائے گا، رب کائنات سے ناطہ ٹوٹ جائے گا. اس سے بڑھ کر بدبختی والی بات کیا ہو سکتی ہے، سوچ کے دیکھیے آپ. اس سے بڑھ کر بدبختی والی بات کیا ہو سکتی ہے، رب کائنات ہماری نہ سنے، ہم مجبور انسان کی نہ سنے، ہماری دعائیں قبول نہ ہو، ہماری دعائیں ہمارے منہ پر پھینک دی جائے. اس سے بڑھ کر بدبختی والی بات کیا ہو سکتی. اس کے بعد والی حدیث بھی ہے نا، وہ بھی اسی موضوع پر دلالت کرنے والی. حدیث نمبر 11، اللہ کے رسول، اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. بہرحال میں نے مختصر، کیونکہ عوامی درس ہے، یہ بہت علمی درس دینا نہیں مجھے، آپ کے حساب سے اپنی زندگی بنانے کے لیے درس چل رہا ہے. کوئی میرے یہ نہیں، اس کا مقصد ہم سدھریں، اپنی زندگی ہم بنائیں. تو اس کے بعد والی جو حدیث یہ بھی کہ شبہ والی چیزوں سے بچنا، بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حسن بن علی بن ابی طالب، اللہ کے رسول کے نواز ہے. یہ حدیث کے راوی کون ہے، اللہ کے رسول کے نواز ہے، جن کا بھی تذکرہ کیا میں اوپر. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث یاد رکھی ہے. حفیظ تم جو ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد رکھی. حدیث یہ ہے، دع ما یریبک الی ما یریبک، کہا جو بات تمہیں شک میں مبتلا کر دے اسے چھوڑ دو، اور جس میں کوئی شبہ نہ ہو اس کو اختیار کرو.
کوئی بھی چیز اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے، ملتی جلتی حدیث جو ہے حدیث نمبر 5 میں شاید ہم پڑھ چکے ہیں اوپر، میرے آپ جو شبہ میں پڑ گیا، حرام میں پڑ گیا والی حدیث میں نے سنایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باڑ کی مثال دی، بادشاہ کے ایک باڑ، ایک باغ ہے میرے یہاں، اگر کوئی آدمی آزو بازو چراتا ہے ممکن ہے کوئی حرام میں پڑ جائے، تو کہا کہ جو آدمی شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. یہ حدیث بھی حرام سے بچنے کی طرف ترغیب دلانے والی حدیث ہے. کوئی بھی کام کرے، کہیں گئے آپ، ارے سودی کاروبار کرتے کرتے معلوم دعوت میں گئے آپ، ولیمے کی دعوت میں معلوم پڑے نا سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اب کیسا کھانا، اٹھ کے آ جانا، شک آ گیا، آپ نہیں کھا سکتے. آپ کھانے میں ہو، پینے میں ہو، رہن سہن میں ہو، وضو کے مسائل میں ہو، نماز میں ہو، دنیا کا کوئی بھی کام، اگر آپ کو اس کام میں شک آ گیا اب وہ کام نہیں کرنا. شک شبہ نا یہ حرام تک پہنچانے والا. بس سلف صالحین کا قول یہ ہے کہ حرام کے ڈر سے بہت سارے حلال چیز ہم نہیں کیا کرتے تھے. شک آ گیا، لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم حرام میں پڑ جائے، تو لہٰذا ان تمام ڈاؤٹ فل چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے. سلف صالحین کی عادت تھی. یہ بھی بڑی جامع حدیث ہے زندگی کی. اللہ تعالیٰ نے ایک مفتی کو ہمارے دل میں پیدا کیا. ہم کوئی بھی کام کریں، کسی کا پیسہ لے لیے، آپ کے دل میں بات کھٹکتی رہے گی، ارے اگر مجھ سے غلطی کی ہو گئی، یا کوئی نہ کوئی چبھن رہے گی، آپ میں اس کا اچھا نہیں کیا، کچھ بھی رائی کے دانے کے برابر سے ہی اہل ایمان رہا تو وہ چبھن بہت زیادہ ہوگی، تکلیف بہت زیادہ ہوگی. اگر مومن ایمان زندہ، ایمان اگر کمزور پڑ گیا، اس کے دل میں ایک بات کھٹکتی، جیسا مچھر کاٹ دے، احساس ہوا نا بھائی غلط ہوا، کچھ لگا مجھے، ویسا احساس اس کے دل میں ہوگا. اللہ کے سنے کا فَبْتِ نَفْسَكَ، اپنے نفس سے فتویٰ پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، غلط کام کرے اچھا کام کرے. تو اس حدیث نمبر 11 کے اندر بھی ہمارے جو سب سے بڑی نصیحت کیا ہے، اطمینان والا کام کریں. کوئی بھی کام کرنے کے بعد آپ کو سیٹسفائی ہو. دوسروں کا مال ہڑپ کر لیں گے، کیسے اطمینان حاصل ہوگا؟ آپ کو ہرگز حاصل نہیں ہوگا، ہے نا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اطمینان والے کام کرو، اور جو ہے تمام شکوک و شبہات والے جتنی چیزیں وہ تمام چیزیں سے چھوڑ دو. دع ما یریبک الا ما یریبک، کہا کہ تمام جو شک والی چیزیں ہیں، جو ریب میں ڈال دے، جو شک میں ڈال دے، شبہ میں ڈال دے، اس کو چھوڑ دو، اور ان باتوں کو زندگی میں اپناؤ، اختیار کرو جو آپ کو اطمینان دے، جو آپ کو سکون دے. بڑی پیاری حدیث ہے یہ، زندگی بنانے والی. الحمدللہ ہم نے آج ایک ہی طرح کے ایک ہی موضوع سے تعلق رکھنے والی 2 حدیثیں ملتی جلتی ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا درس اور یہ حدیثیں آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والا تمام کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، حلال روزی روٹی کی توفیق عنایت فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہ بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی کی بات ہے، آج ہم نے بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں پڑھی ہیں اور حدیثوں کو ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے. اب ذرا ہم نے جو حدیث کو سمجھا ہے اس کی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ. اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کیسے کر سکتے، کچھ کیسے کیسے کیا ہو سکتا، وہ ذرا ہم لوگ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اوکے، پہلا سوال یہ ہے کہ مسافر کی دعا جو کر رہا تھا بیچارہ، اس کی دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی تھی؟ کیا بات ہے بھائی، آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ. تو پہلے اس سے پوچھیں گے. یس بیٹا، آپ بتائیے بیٹا کہ مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کر رہا تھا؟ کتنا پیارا بچہ ہے ماشاءاللہ، امیزنگ، ویری گڈ. دیکھو آپ، چھوٹا معصوم بچہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسافر آدمی کے کپڑے حرام کے تھے، کھانا حرام کا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کر رہا تھا. ماشاءاللہ، یس، ویری گڈ. اچھا بھائی، اب ذرا دوسرا کوشچن دیکھیں گے ہم، ایکسرسائز کریں گے. ایک کمپنی ہے، اوکے، کمپنی ایک ایگزیکٹو کو بھیجتی ہے، ایک اپنے امپلائی کو بھیجتی ہے کہ بھائی
یہ سامان مارکیٹ سے خرید کے لاؤ. وہ ایگزیکٹو جاتا ہے مارکیٹ میں, ڈھونڈتا ہے, وہ یہ سب ڈھونڈنے کے بعد پرچیز کرتا ہے. پرچیز کرنے کے بعد وہ دکان والا کیا کرتا معلوم, صاحب کیا بناتے, بل بنا لو آپ, اس کا ریٹ ہے 5,000 روپے, اس کا بل بنتا 5,000 روپے. اب آپ کیا بل بنا رہے تھے, بنا لو. تو یہ آدمی کیا کرتا, یہ 5,000 کی چیزیں پرچیز کر رہا ہے, 5,000 پے کر رہا ہے, لیکن رسید جو ہے 6,000 کی بناتا, 7,000 کی بناتا, بل بک میں جو ہے 6,000 7,000 کا وہ بل بنا رہا ہے. تو اس طرح بل ایکسٹرا بنا کے دینا اور وہ پیسے لینا کیسا ہے؟ ایسا بل بنا سکتے نہیں بنا سکتے, پکا نہیں بنا سکتے. او ماشاءاللہ, دیکھ رہے ہیں آپ, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ میں آ رہا ماشاءاللہ. ایکسٹرا جو ہے ایسا بل نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد ذرا دیکھو آپ کہ ایک آدمی ہے, میں ہوں, کاروباری ہوں, اوکے. اب یہ کتابیں بیچ رہا ہوں میں, اوکے. یہ کتابیں, یہ سامان سمجھو یا یہ موبائل سمجھو, اوکے. اس موبائل کا ریٹ 5,000 روپے ہے, اس کا ریٹ 5,000 روپے, پرائز 5,000 روپے. اب جو ہے کسٹمر کیا بولتا, بھائی 4.5 میں دیو نا بولتا, اوکے. ظاہر بات ہے جو بولتا اس سے کم منگتا 4.5 میں دیو بولتا ہے. نہیں, یہ بولتا بھائی قسم سے مجھے خود 7,000 پڑا بولتا ہے نہیں بیچارہ, قسم سے مجھے خود 7,000 پڑا بولتا. تو ہے 5,000 کا, منگتا 4.5 میں, انہیں بولتا قسم کھا کے کہ بھائی قسم سے مجھے خود 7,000 پڑا, انہیں بولتا. تو یہ قسم کھا کے 7,000 کا پڑا بولنا کیسا ہے, جھوٹ ہے نہیں بیٹا. ہاں, تو انہیں قسم سے 5,000 کے فون کو 7,000 پڑا بول کے بولنا وہ جھوٹ ہے, سمجھے نا. تو ایسا جھوٹی قسم کھا کے اگر ہم سامان بیچیں گے تو ہمارے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی. لیکن ایسا مارکیٹ میں چل رہا ہے. وہ بنڈی والا بھی قسم کھا کے بولتا, ایپل والا بھی قسم کھا کے بولتا, موز والا بھی قسم کھا کے بولتا, مجھے نہیں پڑا صاحب, مجھے نہیں پڑا صاحب بولتا, سمجھے نا. انہیں 5 روپے میں, مان لو 20 روپے میں ہے, انہیں 18 روپے مانگتا, صاحب قسم سے مجھے خود 20 روپے پڑا بولتا اور 20 میں دیتا. اچھا 20 میں پڑا تو 20 میں کیسے دے سکتا ہے نہیں, پھر قسم بھی کھا لیا انہیں. تو ایسے دن بھر کئی جھوٹے قسم کھاتے رہتا بیچارہ. تو اس طرح جھوٹ بول کر قسم کھانا حرام ہے, جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. اچھا بھائی, کوشچن نمبر 4, مارکیٹ میں وہ کون سے کاروبار ہیں جس میں دھوکہ دینا بہت آسان ہے؟ آپ کا تجربہ کیا بولتا, ایکسرسائز ہے. کون سا کاروبار ہے یا آپ کی نظروں میں کون سا ایسا بزنس ہے جس میں کسٹمر کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے, ایزی, ایسا چٹکیوں میں جو ہے دھوکہ دے سکتے اپن. اچھا ماشاءاللہ کاروباری ہیں آپ. ہاسپٹل ایک ایسا بزنس ہے جس میں جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا بہت آسان ہے. گڈ. اور ہاں گڈ بولو بولو, اس کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے. ہاں رائٹ, گڈ. اور 2 ہے. اچھا چلو گڈ, ماشاء اللہ بھائی, بارک اللہ فیکم, ونڈرفل, ماشاء. اچھا, اور آپ کے علم میں, آپ کے نالج میں ریئل اسٹیٹ میں جھوٹ بولنا بھی بہت آسان ہے, دھوکہ دینا آسان ہے. ہاں ونڈرفل بیٹا, بہت اچھے بچے ماشاءاللہ. دیکھو مطلب ہم کو معلوم ہونا کہ بھی یعنی کاروبار میں ہم لوگ کہاں دھوکہ دے سکتے, اس کے ہمیں الرٹ ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہاں پر دھوکہ کھانے سے بچنا چاہیے. اوکے گڈ. اور کوئی ہے آپ کی نظروں میں جہاں دھوکہ دینا بہت آسان ہے؟ ہاسپٹل بول دیا ہو گیا, ہاسپٹل کیا بھائی, سب ہاسپٹل پیچھے پڑ گئے, دواخانے پیچھے پڑ گئے. اور ایک سوال یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ جلدی دھوکہ کھائے تھے, جلدی بھروسہ کرتے, مطلب ہاں تو لوگ ان کے بھروسے کا غلط فائدہ اٹھاتے نا. بیٹ چلو, بولے لوگ بھی جلدی دھوکہ کھاتے لوگ. ہاں, اور اسی طرح یعنی جو حد سے زیادہ پریشان رہتا تو وہ بھی جلد دھوکہ کھاتا ہے, کیونکہ وہ اپنی پریشانی کو حل کرنا چاہتا. کون دھوکہ دے رہا, کون دھوکہ نہیں دے رہا, کون کیسا الو بناتا, اس کے مائنڈ میں نہیں آتا. تو جو جتنا زیادہ پریشان رہے گا اتنا جلدی وہ دھوکہ کھا جاتا. یہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا اوکے, کوشچن نمبر 6 میں آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ حرام کمائی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ دعا قبول نہیں تھی. ویری گڈ بیٹا, بہت اچھے بچے. شیخ نے اور ایک بات ہی بتائی تھی, ہاں دعا قبول نہیں ہوتی. یس,
हाँ दिल सख्त होता, आप प्राइज मिला आप उनको दे, इनको देता दिल सख्त हो जाता, फुल पत्थर हो जाता दिल, समझे ना। यस, ये चीजें इंसान जिंदगी में होते रहते। आज सैयद है हम लोग ज़कात नहीं लेते, सैयद है हम लोग ज़कात नहीं लेते, तो क्या ये सैयद है, नबी के खानदान वाले है, क्या है आपकी नजरों में, क्या है? ज़कात का माल, सदक़े का माल, यानी नबी खानदान वाले नहीं खाना चाहिए। आज जितने भी सैयदा हैं अपने आप को सैयद बोलते, सैयद का मतलब नबी के खानदान वाले, क्या उन पर भी ज़कात सदका हराम है, क्या है ये सवाल है, नहीं आ रहा समझ में। वाकई अगर सैयद हैं, वाकई है तो हराम है, इस्तेमाल नहीं कर सकते। या हिंदुस्तान के जितने सैयद हैं ना, सब जो है बने हुए हैं सब। हाँ, मतलब अल्लाह का रसूल खानदान वाले मक्के में कोई भी नहीं अब तक, और मदीने में कोई भी नहीं है, और पूरे इंडिया में आ गए बेचारे लोग। हाँ गली गली नगर नगर डगर डगर आ गए लोग। हाँ, तो बहरहाल ना खाली इंतसाब करते रहते। बारकल्लाहु फीकुम। आज के हदीसों से पता चला कि हराम कमाई से हमें हर हाल में बचना चाहिए, खुद ही बचना चाहिए, बच्चों को बचाना चाहिए, अपने घर वालों को बचाना चाहिए। ये बातें हमको मालूम हुई। हम अल्लाह दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को इन सुनी बातों पर अमल की तौफीक फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।